بالله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إبراهيم جعل به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأخطر والنبي الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
والسلام. آج کا دن بہت ہی مبارک، برکت والا، سعادت والا ہے. اللہ جل شانہ نے اہل اسلام کو سال کے اندر 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور دونوں عیدیں مسلمانوں کے اعمال کا ثمرہ اور نتیجے کے طور پر سامنے آئی. پہلی عید رمضان المبارک کے مسلسل روزہ رکھنے کے نتیجہ میں جب شوال المحرم کو عید الفطر ادا کی جاتی ہے، اور دوسری عید اسلام کے اور اہم ترین رکن حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے اعزاز میں منائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے ساتھ تمام اہل اسلام کو رحم اور ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، اس کو بھی مشروط فرمایا، اور اہل اسلام اس کو بھی گزشتہ 200 سال سے منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے قریب اور دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انہیں نبوت اور رسالت کے مقصد سے فیض فرمانے کے ساتھ نبوت کے بارے گراہوں کا جو تحمل ہے، اس کو جو اٹھانا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بہت سارے امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. والد دودھ گر ہے، بیٹا خود شکر بن جاتا ہے. ان کے شام کے بادشاہ وہاں پر بتوں کی فراوانی ہے، کثرت ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے کہ چلیے میلے پہ ساری قوم جا رہی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے. تو آپ علیہ السلام نے حیلہ اختیار کرتے ہوئے سفر سے اجتناب اور احتراز کیا. پھر ان کے عبادت خانے میں، بت خانے میں جا کر بتوں سے استفسار کرتے ہیں. اس نتیجے میں جب بت کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہے تو انہوں نے بتوں کو غضب اور نقصان پہنچایا. ادھارا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے. پورا واقعہ سورہ الانبیاء کے اندر مذکور ہے. جب وہ واپس سے آتے ہیں، نمرود کا لشکر واپس آتا ہے، آ کے دیکھتے ہیں بت بھوکے پڑے ہیں، بڑے بت کے کاندھے پہ پرانا موجود ہے. پوچھا یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے اس خطہ کے اندر جو بیٹی بیٹی باتیں کرتا ہے، جو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بات کرتا ہے، بتوں کی مذمت کرتا ہے، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہوگا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور رسید کیا جاتا ہے، اور گفتگو شریف کے نتیجہ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ کے آلات کے اندر بطور سزا میں ڈالا جائے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو نقصان پہنچایا. لیکن رب تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بخیر اور عافیت کے ساتھ اس آپ کے اندر ان کا گزر بسر فرمایا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے آپ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی والی آگ بن جاؤ. آپ
نقصان ہوتا ہے اور بس کی سیل اگر انسان اس کے اوپر لیٹ جائے یا اس کو بس کر لے اس سے بھی انسان کو بطور سزا جیسے کیا جاتا ہے بعض حکومت خانوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ اس امتحان سے ہی کامیاب ہوئے۔ پھر 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے 90 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور بیٹے کی ولادت کے بعد اب جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں قربان کر دیجیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اپنے بیٹے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور پاس بٹھا کر فرمایا، اب دیکھیں کہ کتنی محبت ہوگی، کس قدر وارثگی کا تعلق ہوگا۔ بیٹا ملا، وارث ملا، رب هب لي من الصالحین۔ ہاں یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اولاد کی دعا کے ساتھ ساتھ اولاد کے نیک ہونے کی بھی دعا کریں۔ مطلق اولاد کا حاصل ہو جانا فائدہ مند نہیں ہے۔ اولاد بسا اوقات اپنے والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے، بدنامی کا سبب اور ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے، اور کچھ خوش قسمت اولاد ایسی ہوتی ہے جو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک، سینے کا وہ جو ہے سینے میں ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بن جاتی ہے، نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر والے کو سزا مل رہی ہے، آگ کے علوں میں وہ تڑپ رہا ہے، پھر گزر کے سفر پر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد واپس جب آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی قبر جو پہلے جہنم اور آگ کا علو بنا ہوا تھا آج جنت کا نمونہ اور گلزار بن کے پیش آ رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ قبر تو وہی ہے لیکن کل اس میں آگ جلس رہی تھی، آگ جل رہی تھی، آگ کا علو نظر آ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، تپش تھی، حرارت تھی، شدت تھی، حدت تھی، مگر آج یہ ٹھنڈک اور باعث راحت اور اطمینان اور سکون کے بنی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آدمی دنیا سے رخصت ہوا، فوت ہوا، تو اس وقت اس کے اعمال تو اچھے نہیں تھے، اس کا کردار کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس کے اعمال کے سبب اس کو سزا دی جا رہی تھی قبر میں، اور آغاز سزاؤں کا آغاز قبر ہی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جب مرا، اس کی بیوی حاملہ تھی، یہ اس کی بیوی کی گود کے اندر بچہ تھا، اور وہ بچہ جب چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوا، ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد اور مدرسے میں جا کے قاری صاحب کے پاس بٹھایا، بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اولاد کی دعا کے ساتھ ساتھ اس کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کیجیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت سے جب انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بیٹے کی بشارت کی، چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت نے فرمایا اب اس اپنے بچے کو پہلے تو ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ کو جب ولادت ہوئی، ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے شام سے مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے آئے، اور وادی غیر ذی زرع جہاں پر نہ کھیتی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی موجود ہے، وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ کو چھوڑتی ہے۔ یہاں پر بھی خواتین کے لیے ایک پیغام تنہا موجود ہے کہ حضرت اماں ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد عطا ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ نے بیوی بچے کو جا کے مکہ میں چھوڑائیے، وادی غیر ذی زرع بیت اللہ کے سائے میں چھوڑ دیجیے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا تھا، بات ہو سکتی تھی کہ حضرت اماں حاجرہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے حسد کر لیتی، جس طرح عورتیں سوتنے باپ میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں کہ وہ تو بے اولاد ہے، جا کے اسے اپنے گھر سے باہر نکالیے نا، اپنی آنکھوں سے اسے وصل کیجیے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، میرا تو بیٹا بھی موجود ہے، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ لیکن حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا نے صرف استفسار کیا کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے اللہ کے سہارے، اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے نعمتوں سے متمتع اور مالامال فرمایا، آگے زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ہر حاجی، ہر کو عمرہ کرنے والا جا کے وہاں سے پانی پیتا بھی ہے اور اس سے لے استفادہ کر کے بھی آتا ہے۔ چنانچہ جب چوتھا مرحلے میں چوتھا امتحان یہ آیا، بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مان دی۔ یہ اگر ہمارے لیے ایسا ہوتا، ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ایک دوست نے کسی نے میسج کیا ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ، کہنے لگا 1 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں ہے، جب ہم قربانی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی توفیق نہیں ہے، مقروض ہوں، موبائل تو آ سکتا ہے، بینک بیلنس بن سکتے ہیں، گاڑی کوٹھی بنگلہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے قربانی عید قربان نہیں ہو سکتی، اور سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم مسلمانوں پر یہ ہوتا کہ اس مال کی قربانی کی بجائے جان کی اپنی اولاد کی قربانی دینی ہوتی، پھر کیا کیفیت ہوتی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ سے، ان کی قربانی کی قبولیت کے صدقہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانثاری اور فدائیت کے صدقہ میں مال کی قربانی کو اہل اسلام کے اوپر فرض قرار دیا، واجب قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا بیٹا خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کہا بیٹا والد کہا بجان کر دیجیے جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا سوچتے ہیں اور کریں گے، فتنے کے خواب والے نبیوں کے انبیاء کے خواب تو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ وحی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب رضامندی ظاہر فرمائی، اس کے بعد فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں باپ بیٹا نے رب تعالیٰ کے حضور جب اپنی جمیل نیاز کا تسلیم خم کر دی، انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری ان کے گلے پہ چلانے لگے، اور چھری کو چلنے کا حکم تو اللہ نے دینا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے ابراہیم کو بار بار آزمایا، میری دوستی کا بھرم انہوں نے رکھا ہے، کیا 90 سال 92 سال کی عمر میں جب ہڈیاں کمزور پڑ چکی تھی، اس وقت امید کی ایک کرن ظاہر ہوئی، کھیلتا ہوا اکیلے کرتا ہوا بیٹا نصیب ہوا، ملا کیا ودیعت کیا میں نے، اب دیکھوں تو صحیح اب بھی ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، محبت، یقین، اتفاق، میرے ساتھ تعلق ویسا ہی ہے جیسے اس بیٹے سے پہلے تھا، یا اس میں کوئی فرق آیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے دیکھا دونوں باپ بیٹا سب تسلیم خم کر چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ہے ابراہیم علیہ السلام، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور اس کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جنت سے بیٹا بھیجا، دبا بھیجا، وہ ذبح ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور
جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال کی قربانی اور جانوروں کی قربانی ہم نے صرف مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کی کہ تمہارے دل بولے ہوتے ہیں پیسہ نکل جائے گا ہے کیا بنے گا کرے نہ کرے سوچ وچار کرتے ہیں بہانے ہیلے تراشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی قربانی فرض کی ہے. ان کو جانور اسی لیے عطا کی کہ وہ میری رضا کے لیے جانور قربان کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ قربانی ہم مسلمانوں پر اہل اسلام پر فرض کر دی ہے. اور جیسے کہ سابقہ دیگر امتوں کے اوپر بھی قربانی فرض ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مقبول ہوئی وفدیناہ بذبح عظیم. اور پھر اس کے بدلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی جو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام صرف بیٹا ہی نہیں آتا کہ بلکہ ان کی نسب میں ان کے حسب میں سلسلہ نسب میں اور ان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے برکت کا بھی وعدہ فرمایا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحتین میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے خود حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد واجب یا حضرت عبد المطلب نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دو ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کروں گا. حضرت جب قرآن ڈالا گیا بار بار جو ہے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد واجب ان کا نام نکلتا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے وہ چاہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کے بدلے کے اندر محبت میں انہوں نے فرمایا میں 10 کو منتخب کروں گا. کرتے کرتے 100 کے بعد جا کے جو ہے وہ بن جنوں کا نام نکلا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحتین میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے اور قربان کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے زیادہ سے زیادہ قرب. جیسے قرآن کا لفظ قراءت سے نکلا ہے پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن کا مطلب ہے بار بار تلاوت کی جانے والی کتاب. اسی طریقے سے عطش کا مطلب ہے پیاسا اور عطشان کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاس لگنا. اس بہت زیادہ جو پیاس لگتی ہے بار بار جب جس سے پیاس لگتی ہے اس میں مبالغہ آتی ہے. اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی قربان کے لفظ کے اندر بھی جو ہے وہ مبالغہ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قربانی. اور 10 ذی الحجہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب اور مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے روز 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے نہ کوئی صدقہ خیرات ہے نہ کوئی اور عبادت ہے سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ قربانی جانور کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے ایمان ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ کا خون بہے جانوروں کا نہ ہمیں گوشت اور گوشت چاہیے. علامہ عبد الرحمان ناصر سعیدی بن ناصر سعیدی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ مبرہ اور منزہ اور پاک ہے وہ قابل ستائش ہے کھانے پینے سے پاک ہے ضرورت اور حاجات سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو عید کے دن عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے ذریعے سے مسلمانوں کے کا تقویٰ اور اخلاص جو ہے وہ پہنچتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہم دیکھیں تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے کون زیادہ متقی ہے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنے والا ہے. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ قربانی جو میں نے اسلام کا فرض فرمائی، اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تقویٰ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اخلاص صدق النیہ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تقویٰ اور صدق النیہ اخلاص جو ہے وہ لازم منظور ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر قربانی کرنے والی کی نیت کے اندر یا کوئی بھی عبادت کرنے والا اس کی عبادت کے کرتے وقت اس کے دل کے اندر تفاخر آ جاتا ہے، بڑائی آتی ہے، تکبر آتا ہے، یا ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنا چرچا کروانا چاہتا ہے، یا وہ رسم و رواج اور عادت کی تقلید کر رہا ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صدق النیہ، اخلاص اور تقویٰ مطلوب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ صدق النیہ کے متعلق اپنے تقوی سے متعلق تو سورہ الحج کی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم ہے، اور صدق النیہ اخلاص کے حوالے سے قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، فرمایا گیا ہے کہ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا اور جینا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ عمل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم مسلمانوں سے متعلق ڈر ہے کہ تم چھوٹے شرک میں نہ مبتلا ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، وہ کیا ہے؟ ریا ہے۔ اور ریا کا مطلب ہے دکھلاوا، کہ لوگ دیکھیں میں نے 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، اتنے کی قربانی کی ہے، میں بڑا خشوع اور خضوع سے عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن فرمائیں گے اذا جزی الناس باعمالهم، کہ آپ اب دیکھ لیجیے اپنے اعمال کا، لوگوں کو آپ نے دکھانے کے لیے اعمال کیے، اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ نکل جاؤ، جن لوگوں کے لیے تم نے، جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے تم نے عبادت کی تھی، قربانی کی تھی، جا کے پوچھو ان سے کیا وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ یقیناً لوگ بدلہ نہیں دے سکتے۔ اگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، رسول نتیجہ اس کا کوئی ثمرہ اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے فلسفے سے یا قربانی کا جو پیغام ہے وہ توحید کا درس بھی ملتا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی عبادت، اطاعت، بندگی، اس کی خالقیت اور مالکیت کے اوپر جو ہے انسان کے اعتماد کر لے اور غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز قربان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس کسی نے، شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی قربانی کی، کوئی ذبح کیا، جانور یا کوئی بھی عبادت اس نے کی کسی دوسرے کے نام پر، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ بھی قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ فوری کے اعتبار سے بھی ہر مسلمانوں کے لازم ہے کہ اس کی پیروی کی کرے، اور عملی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے روز جو ہے عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرے۔ اگر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کسی نے جانور قربان کر دیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنے لیے گوشت کھا رہا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کے حوالے سے ایک روایت نقل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں نے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں ہے، میں نے اپنے لیے گوشت قربان کیا ہے۔ اور پانچویں بات اس قربانی کے عمل سے، فلسفہ سے اتباع ملت ابراہیم کا پیغام ملتا ہے، جس کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے، ثم اوحی الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
کی مسلمانوں کو تنقید اور تاکید کی گئی ہے اور كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اور پھر اس قربانی کے عمل سے ایک اور ثمرہ یہ نکلتا ہے، پیغام اور حکمت دعوت کی ہوئی ہے کہ انسان جس طرح جس جانور کی قربانی کر رہا ہے اس کو ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے. اسی طریقے سے انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے انسان کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہونا چاہیے. اگر اس کا ظاہر اور باطن پاک نہیں ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں ہے اور قیامت کے روز کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو کوئی شخص سلیم طاہر طیب قلب سلامی والا دین لے کے آئے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب مشین خطاسی ملے گی وغیرہ اولاد اور مال کے نتیجے میں کوئی آزادی حاصل نہیں ہوگی. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت کی. اہل اسلام نے جا کر پوچھا بھائی بتائیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے کوئی اور عمل کو محسوس نہیں ہوتا، بس ایک عمل میرا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ غیظ غضب ہنسک نفرت موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کی فراخی اور مشاہدگی اور مالداری کے اوپر میں حسد کرتا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہی عمل مقبول ہے. اور ساتواں پیغام یہ ہے قربانی سے حرام سے اجتناب کیا جائے اور حرام مال سے بچنے کی تاکید اور تنقید اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسی ہی کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ ایمان والوں اور انبیاء اور رسول کو بھی یہی دعوت دی کہ حلال پاکیزہ اور طیب چیز کھائیے اور اللہ تعالیٰ کی پاک ہے اور قائم طیب پاکیزہ مال کو قبول فرماتے ہیں. سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے اس کے اوپر سفر کی تھکان بھی ہے غبار بھی اس کے اوپر پتا پڑا ہوا ہے اور وہ رو رو کر کہتا ہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس شخص کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، سود و رشوت کا ہے، اس کا پہننا بھی حرام مال سے ہے. تو ایسے شخص کی دعا میں کیوں قبول کروں؟ چنانچہ ہم پاکستانی اور مسلمان اس لیے مشکلات میں اسیر اور گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے. آخری چیز خدمت خلق کا پیغام بھی قربانی سے ملتا ہے. قربانی قربان کو کرتا ہے اس کو تین حصول منقسم کرنا تقسیم کرنا مستحب ہے اپنے لیے رشتےداروں کے لیے اور غرباء اور مساکین کے لیے. قرآن کریم کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. خود بھی کھائیے اور غریب اور فقیر کو بھی دیجیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. مانگنے والا اور نہ مانگنے والا آپ کے گھر میں گوشت مانگنے آئے یا نہ آئے آپ کو علم ہونا چاہیے جو ضرورت مند ہے حاجت مند ہے اور سفید لباس سفید پوش ہے مسکین ہے وہ دفتر سوال جواب نہیں کرتا اس کے گھر کا گوشت پہنچانا قربانی والی کی ذمہ داری ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس قربانی کے عمل سے ایک اور پیغام سورہ کوثر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے قربانی کرنے والے نماز کی پابندی اختیار کرے اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت سب سے پہلے حساب اور کتاب دیں گے. جس کسی شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ ثلاث وثلاث الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث. کہ نماز کے تین حصے ہیں. ایک حصہ طہارت وضو کرنا پاکی حاصل کرنا، دوسرا حصہ رکوع کرنا، تیسرا حصہ سجود کرنا ہے. اور جس کسی شخص نے نماز کو مکمل نمازہ اس کے دل میں حصوں کو پورا کیا اس کی ساری عبادت نماز مقبول ہوگی. لیکن جس کسی شخص کی کوئی حصہ نہ
خاندان نامراد ہوا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. آپ سے اللہ کے خیر یہ بھی ہے, آپ سے رسول نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه, قیامت کے دن سب سے پہلے اس عمل کا حساب اور کتاب ہوگا من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. اگر کسی شخص کے نام اعمال میں نماز درست آ گئی تو وہ کامیاب اور کامیاب ہو گیا. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور اگر کسی کا یہ نماز کا نام اعمال ناکام اور نامراد اس میں کوئی خسران ظاہر ہو گیا, کہیں ظاہر ہو گئی تو یہ انسان ناکام اور نامراد ہو گیا. قربانی کرنے والے کو قربانی کے بعد قربانی کی اجر ملتا ہے, اور جو شخص صاحب استعمال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ منظر کے معلوم کرم نے فرمایا ہمارے نجات کی رسنا آئے. ان بات میں اس شعر کا میں ختم کرتا ہوں. رہو میں وہ نہیں باقی نہیں ہے, رہو میں وہ نہیں باقی نہیں ہے, فجر وہ آرزو باقی نہیں ہے, نمازیں روزے قربانی حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. یعنی کہ ظاہری اعمال جو ہم اختیار کرتے ہیں لیکن اعمال کی روح اور ہمارا جو داخلی کرنا ہے اخلاص اور الہیت جو ہے وہ محفوظ نظر آتی ہے, اس کا سمجھا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قربانی کے سلسلے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.